خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی قرأت کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ قرأت کے حوالے سے قرآن کریم میں جہاں یذکرون کے الفاظ ہیں وہاں یذکرون بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یذکرون بھی بولا جاتا ہے۔ اسی کو یتذکرون بھی پڑھتے ہیں، تتذکرون بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو قرأت کہتے ہیں۔ جہاں یعلمون ہے وہاں تعلمون پڑھنا یہ بھی قرأت میں شامل ہے۔ لیکن جس نسخے والا قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو عام طور پر جو علماء میں سے کوئی نہ ہو تو پھر وہ اسی انداز میں ہی قرآن کو پڑھیں گے جو قرآن میں جس انداز سے لکھا ہوا ہے۔ مالکی یوم الدین لکھا ہے تو وہ مالکی یوم الدین ہی پڑھے گا، چونکہ وہ لہجوں سے اور قراءات سے آگاہ نہیں ہے تو وہ پابند ہیں کہ وہ یہی پڑھے۔ لیکن علمی حلقوں میں، علمی مجلسوں میں جب درس و تدریس ہو وہاں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ قرآن میں اتارا ہے، نبی پاک نے اس کو مختلف انداز سے صحابہ کو سکھایا ہے، جس کی مثالیں موجود ہیں، تو وہ درس و تدریس کے حوالے سے ان معانی اور ان الفاظ اور ان اوزان سے، ان طریقۂ تلفظ سے آگاہ کرنا یہ علماء کی، اساتذہ کی اور رہنماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے لوگوں کو یہ سمجھائیں درس و تدریس کے حوالے سے، تاکہ ان لہجوں سے اور ان الفاظ کے تلفظ سے لوگ آگاہ رہیں اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کو وہ لوگ جانیں اور قرآن کی تعریف ہو، توصیف ہو اور اللہ کی شان زیادہ واضح ہو۔